نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنے تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا جو جمعہ خطبہ ہے، ہم اس میں بات کریں گے ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت دین لے کے آئے، جو خوبصورت زندگی لے کے آئے، کیا اس میں ہماری بیماری کا علاج بنا دوائی کے ممکن ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کے 100% اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے اس پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ آج ہر شخص اپنے بدن کے بارے میں
اور اس کے بدن کی جو ضروریات ہے اس کے بارے میں ہر چیز سے وہ باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے بدن کو کون سی چیز چاہیے. میرے دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے جو برین کے ٹونکس ہیں وہ کون کون سے ہیں. جو میرے دل کو مضبوط کرنے والے ٹونکس ہیں وہ کون کون سے ہیں. میرے اسٹمک کو ایسی کون سی غذائیں ہیں جو تقویت دیتی ہیں. میرے گردوں کو اپنا کام پراپر کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ایون کہ میری ہڈیاں کیسے مضبوط ہوں گی ہر شخص جانتا ہے کہ مجھے کیلشیم کس مقدار میں لینا ہے. جو میرے مسلز کے مسائل ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ مجھے اپنے ان پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کون کون سی غذائیں کھانی چاہیے. الغرض ہم لوگ اپنے جسم کے اعتبار سے بہت کانشس ہیں اور ایک ایک چیز کے بارے میں A to Z انفارمیشن رکھتے ہیں. مگر کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو میری طبیعت ہے یہ جو میری طبیعت ہے یہ کب خراب ہوتی ہے, کیوں خراب ہوتی ہے, کیسے خراب ہوتی ہے. اور آج ہر شخص یہ بات کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے, میری طبیعت بے چین ہے, میری طبیعت بے سکون ہے, میری طبیعت میں قرار نہیں, میری طبیعت اکتا چکی ہے, میری طبیعت بوجھل ہے, میری طبیعت بے سکون ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور یہ جاننے کی کوشش کرو طبیعت کس چیز کا نام ہے جو آج ہر شخص کی خراب ہے, بے چین ہے, بے قرار ہے, بے سکون ہے, اکتا چکی ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, طبیعت روح کا نام ہے, طبیعت روح کا نام ہے. اور آج ہماری طبیعت کس قدر خراب ہے. اور ہمیں علاج کس کا کروانا تھا, علاج کس کا کرنا تھا, کس کو سمجھنا تھا. ہم تو اپنی باڈی کے اوپر اپنی پوری کنسنٹریشن لے گئے اور اپنی باڈی کو پرفیکٹ کرنے کے لیے, ہیلدی کرنے کے لیے اس کو کاربوہائیڈریٹس کتنا چاہیے, اس کو پروٹینز کتنی چاہیے, اس کو فیٹس کتنا چاہیے, اس کو وائٹامنز کتنا چاہیے, اس کو منرلز کتنے چاہیے, ہر شخص جانتا ہے. مگر کیا ہم میں سے کوئی طبیعت کو بھی جانتا ہے؟ یہ کس پارٹ آف باڈی کا نام ہے, یہ ہمارے جسم میں طبیعت کہاں ہوتی ہے. اس کو سمجھتے ہیں. دو احادیث ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا, ایک صحت ہے, ایک فراغت ہے. میرے محترم بھائیوں, صحت اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ نعمت جس کو آج ہم میں سے الا ماشاءاللہ کوئی جانتا ہو صحت کس چیز کا نام ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو صحت کی قدر کرتے ہیں. اور دوسری حدیث جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے,
جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، روح، طبیعت، یہ جو ہمارا من، یہ جو ہماری ذات آج بیمار ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ داغ لگتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے، آسمان سے آئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، روح رہتی کہاں ہے؟ روح کا مسکن کہاں ہے؟ روح کس چیز کا نام ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو دل کی پھڑ پھڑاہٹ ہے، یہ جو دل دھڑک رہا ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ روح ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر داغ لگتا ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگا، اور دل کی یہ جو پھڑ پھڑاہٹ ہے یہ روح ہے۔ جب اس پہ داغ لگتا ہے روح کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس داغ کی وجہ سے، یہ جو ایک داغ لگا، پھر دوسرا گناہ کیا 2 داغ لگے، تیسرا گناہ کیا 3 داغ لگے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا گیا اور دل سیاہ ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، روح جان گئی کہ یہ جو مجھ پہ داغ لگے ہیں، ان داغوں کی وجہ سے میں واپس اپنے اصل مقام، اصل ٹھکانے، جو میں عالم ارواح سے آئی ہوں، جو میں عالم بالا سے آئی ہوں، میں وہاں نہیں جا سکوں گی، میں ادھر نہیں پلٹ سکوں گی، کیونکہ یہ داغ مجھے علیین کی بجائے سجین میں لے جائیں گے۔ اور سجین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تم سجین کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ ٹھکانہ ہے جس میں آگ ہے، اور جب روح کو پتہ چلتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے میں اوپر کو پرواز نہیں کر سکتی، یہ گناہ مجھے علیین میں جانے سے روک دیں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے میرا ٹھکانہ سجین ہے، تو روح بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ اور یہ بے قرار کیوں ہوئی؟ بے چین کیوں ہوئی؟ بے سکون کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس گناہ کی وجہ سے میں واپس اپنے اصل ٹھکانے پہ نہیں جا سکوں گی۔ اب میری طبیعت خراب ہوئی، میرے اندر بے چینی آئی، گھبراہٹ آئی، اکتاہٹ آئی، اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ سچ بتاؤ، جو ڈاکٹر آپ کی طبیعت کو جانتا ہی نہیں، اس کو علم ہی نہیں، نہ وہ روح کو جانتا ہے، نہ وہ گناہ کو جانتا ہے، نہ وہ علیین کو جانتا ہے، نہ وہ سجین کو جانتا ہے، اب وہ جو جانتا ہے وہ اسی کے اکارڈنگ آپ کو چیک کرے گا۔ اس کا جو سورس آف انفارمیشن ہے، اس کو جو پڑھایا گیا ہے، اس کو جو بتایا گیا ہے، وہ اسی کے اکارڈنگ آپ کو چیک کرے گا، اور چیک کر کے کیا بتائے گا؟ کیونکہ اس نے روح کو پڑھا ہی نہیں، وہ تو صرف باڈی کو جانتا تھا، باڈی کے سسٹم کو جانتا تھا، وہ تو آپ کی اناٹمی کو سمجھتا ہے، فزیالوجی کو سمجھتا ہے، آپ کی پیتھالوجی کو سمجھتا ہے، لیکن وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔
اس بیماری کی نوعیت کو نہیں سمجھتا. اب اس نے آپ کو چیک کرنا شروع کیا. اس نے بتایا آپ کے جگر میں پرابلم ہے, آپ کے بلڈ میں پرابلم ہے, آپ کے ہارٹ میں پرابلم ہے, آپ کے کڈنی میں پرابلم ہے. سچ بتاؤ, جو 20 سال پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے, 20 سال سے دوائی کھا رہے ہیں, کیا ڈائبٹیز ٹھیک ہو گئی؟ کیا اس کی طبیعت سنبھل گئی؟ جس کو 25 سال پہلے ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا تھا ہارٹ کا پرابلم ہے, کیا 25 سال بعد اس کے ہارٹ کا پرابلم ٹھیک ہو گیا؟ یا وہ 25 سال سے اسٹل دوائی کھا رہا ہے؟ اور جو ڈاکٹر نے انسٹرکشن دی کہ اب آپ نے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, سچ بتاؤ 25 سال سے علاج چل رہا ہے, کیا وہ اس کی پرابلم سالو ہو گئی یا اس کے ساتھ کچھ پرابلمز نہیں آ گئی؟ جس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا, آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ گئے, آپ کو تو آرتھرائٹس ہے, آپ کو تو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, آپ کو تو اوسٹوملیشیا آرتھرائٹس ہے. سچ بتاؤ کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ جس کو ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای ڈائیگنوز ہوا تھا, اس نے علاج کرایا, 72 انجیکشن لگوائے, کیا سالو ہو گئے؟ یا کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ پھر اسی پرابلم میں؟ سبب کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ علاج کرنا کس کا تھا؟ خراب تو طبیعت ہوئی تھی اور ہم نے کس کا علاج شروع کر دیا؟ باڈی کا, جسم کا. اور آج ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں, ساری زندگی دوائی کھاتے ہیں, لیکن طبیعت سنبھلتی. ہر شخص کہتا ہے کھانا کھائیں نہ کھائیں دوائی لازمی ہے, اس کے بغیر گزارا. میرے محترم بھائیوں, ایک لمحے کے لیے سوچو, اس قرآن میں رب تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائیں, پھر 2 قسمیں اور, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے اس انسان کو سب سے بہترین تقویم پہ پیدا کیا. اب ہم تو پیدا ہوئے تھے سب سے بہترین, تو کیا میری تقویم بہترین ہے یا میرا دل بھی بہترین ہے, میرے گردے بھی بہترین ہیں, میرا معدہ بھی بہترین ہے, میرا جگر بھی بہترین ہے, میری ہڈیاں بھی بہترین ہیں, میرے جوڑ بھی بہترین ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچو, ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے اندر یہ آج بیماریوں کی بھرمار کیوں ہے؟ اور ہم کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا کیوں ہو گئے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں طبیعت خراب ہوئی تھی, علاج طبیعت کا کرنا تھا, اور ہم سب کس کے پیچھے لگ گئے؟ باڈی کے. اور اس کو کس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میڈیسن سے. میرے محترم بھائیوں اس کو سمجھو, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں, 70 بار توبہ کرتا ہوں. دوسری حدیث میں فرمایا 100 بار توبہ کرتا ہوں. توبہ کیا تھا؟ توبہ وہ پروسیس ہے جس میں انسان اپنے رب سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں نے وہ عمل کر لیا, میں نے وہ پروسیس کر لیا جس کو تو پسند نہیں کرتا. توبہ میرے محترم بھائیوں حقیقت میں جو روح کے اوپر داغ لگا ہے,
اس کو دھونے کا نام ہے۔ توبہ حقیقت میں روح کا غسل ہے۔ اور سچ بتاؤ، اگر ہم توبہ کرتے تو ہماری روح نے کیا کرنا تھا؟ ٹھیک ہو جانا تھا، کیونکہ توبہ کیا ہے؟ توبہ غسل ہے۔ کس چیز کا؟ توبہ غسل ہے کس چیز کا؟ آپ کی روح کا۔ اور ہم نے اپنی روح کو غسل دینا تھا کتنی بار؟ میرے محترم بھائیوں، اگر میرے چہرے پہ داغ لگے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ دھوتا ہوں۔ اگر ایک بار لگے ایک بار دھوؤں گا، 2 بار لگے 2 بار دھوؤں گا، اور اگر 10 بار لگے اس کو دھونا تھا۔ اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محترم بھائیوں، طبیعت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اصل بیماری کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہماری تخلیق مٹی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا پیچھے پلٹو، صرف 50 سال پیچھے پلٹو۔ جب گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے، ہر چیز کچی تھی۔ رشتے کیسے تھے؟ رشتے پکے تھے، آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، اعتماد تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم اپنی اصل پہ تھے، اپنی فطرت پہ تھے، اپنی جبلت پہ تھے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ بیماری کی اصل وجہ کیا ہے؟ کس چیز کا علاج کرنا تھا اور ہم کس چیز کا علاج کر رہے ہیں؟ جب ساری چیزیں مٹی سے نکلتی تھیں، میرے محترم بھائیوں، اس مٹی کے جسم کو وہ انرجی پرووائیڈ کرتی تھیں۔ اس کو ایک مثال سے جانو، یہ جو آنکھ ہے، اگر آنکھ میں کوئی ایسا پارٹیکل چلا جائے جو آنکھ کا جز نہیں، آنکھ کا حصہ نہیں، وہ آنکھ کو کیا کرے گا؟ تکلیف دے گا، اس میں چبھن پیدا کرے گا، اس میں دکھن پیدا کرے گا، اس میں درد پیدا کرے گا، اس میں انفیکشن پیدا کرے گا، اس میں سوجن پیدا کرے گا۔ چلو ہم نے کہا آنکھ تو ایک سینسٹیو آرگن ہے، ہم اپنے پاؤں کی مثال لے لیں، یہ تو سینسٹیو نہیں۔ اگر اس میں کوئی کانٹا لگ جائے، کوئی شیشہ لگ جائے، کوئی لوہے کا پارٹیکل چلا جائے، کب تک سکون نہیں ملے گا؟ جب تک وہ یہاں سے نکل نہ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب رب نے ہمیں پیدا کیا تو میرے برین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری انسٹرکشن دے دی کہ اس نے کون سی چیز کو کھانا ہے، کون سی چیز کو پینا ہے، کون سی چیز کو ہضم کرنا ہے اور کس چیز کو ہضم نہیں کرنا۔ یہ ساری کی ساری انفارمیشن رب تعالیٰ نے اس قرآن کے اکارڈنگ ہم تک پہنچا دی۔ برین کو پتا ہے کہ کس چیز کو اس نے کس طرح ڈائجسٹ کرنا ہے، اس کے لیے کون سے کیمیکل پروڈیوس کرنے ہیں، اس میں کون سی سیکریشن پیدا کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے جگر کو بائل بنانے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے پینکریاز کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے سٹمک کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں
اینڈوکرائن سسٹم کو لگا دیا، بتلا دیا کہ تم نے کیا ہضم کرنا ہے اور کیا ہضم نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مٹی کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ پاٹ یوز کرنے شروع کر دیے، وہ برتن لینے شروع کر دیے جس کے بارے میں میرے برین کو رب تعالیٰ نے کوئی انفارمیشن دی۔ جب کھانا مٹی کے برتن میں پکتا ہے تو میرے محترم بھائیوں وہ مٹی کی پراپرٹی لے کے آتا ہے، اور جب کھانا پکے گا نان سٹک میں، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں، ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے برین کو ٹیفلون کے اندر جو پکا ہوا کھانا ہے، نان سٹک میں پکا ہوا جو کھانا ہے، پریشر کوکر میں جو پکا ہوا کھانا ہے، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی ہے؟ اس کو بتلایا ہے کہ جب یہ کھانا آئے گا، جب نان سٹک ٹوٹے گا، یہ جتنے آپ کے برتن نان سٹک کے برتن ہیں، اس کے اوپر جو لیئر چڑھی ہے اس کو ٹیفلون بولتے ہیں، جب یہ ٹوٹے گی، آپ کے اندر جائے گی، تو بتاؤ کیا آپ کا جسم قوی ہوگا؟ بالکل اسی طرح جیسے آنکھ میں کوئی چیز جائے گی تو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ یہاں سے نکل نہیں جاتی۔ اب وہ برتن جو گھستے ہیں، جب سلور گھسے گا، پلاسٹک ٹوٹ کے کھانے میں، پینے میں، آپ کی باڈی میں جائے گا، بتاؤ آپ کے جسم کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں کیا وہ ہیلدی رہ سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، 50 سال پیچھے پلٹو، وہ لوگ جن کو آپ لوگ دیہاتی سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے، گوار سمجھتے تھے، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ان کو سب سے سمجھدار کہتی ہے۔ جو مٹی کے برتن میں کھانا پکاتا ہے اس کا کھانا پکتا ہے، اور جو سلور میں، سٹیل میں، نان سٹک میں، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں کھانا پکاتا ہے وہ پکتا نہیں ہے، گلتا ہے۔ اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ہم نے مشابہت کن کے ساتھ کرنی تھی؟ ہم نے اپنے کھانے کن کے طرز پہ پکانے تھے؟ ہمارے گھر میں برتن کون سے ہونے چاہیے تھے؟ یا صرف صلو کما رأیتمونی اصلی، صرف نماز نبی والی؟ کیا باقی انداز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہم نے وہ برتن چھوڑ دیے۔ برتنوں کے بعد جو چیز سب سے زیادہ آپ کے جسم کو بیمار کرتی ہے، میرے محترم بھائیوں ایک لمحے کے لیے سوچو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ کیا یہ صحت؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں میری صحت خراب نہ ہو جائے، کہیں میری طبیعت خراب نہ ہو جائے؟ میرے محترم بھائیوں، دوسری چیز جو آپ کی صحت کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ کون سا کوکنگ آئل؟ اپنے گھر جاؤ اور جا کے کچن میں صرف دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ یہ آپ کا سب سے دی بیسٹ کوکنگ آئل ہے، جس کو آپ نے سمجھا کہ یہ میرے دل کو
سب سے بہتر جانتا ہے، یہ خون کی نالیوں کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کا سب سے اچھا کوکنگ آئل جس کو ISO سرٹیفائیڈ کر دے، کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ خوبصورت دین جس کو وے آف لائف کہتے ہیں، کوڈ آف لائف کہتے ہیں، پیتھ آف لائف کہتے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور وہ کس کی لائف تھی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اسلام ہماری فطرت ہے، جبلت ہے، اصل ہے۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا ہم نے اس کھانے کو، اس پینے کو، اس پکانے کو دین سمجھا؟ وہ کوکنگ آئل میرے محترم بھائیوں جس کو آپ نے آج کے سٹینڈرڈ کے مطابق سرٹیفائیڈ کیا، یہ سارے کے سارے کوکنگ آئل جمتے ہیں۔ اپنے ایگزاسٹ فین کچن کے جا کے اتارو اور اس کو دیکھو کہ جو ایگزاسٹ فین کچن میں لگا ہے اس کے اوپر جو لیئر کوڈ ہوئی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ کوکنگ آئل ہے۔ آپ کے سنک جہاں برتن دھوئے جاتے ہیں اس کے ڈرین کے پائپ کو اتارو، اس کو کھولو اور دیکھو اس میں کیا چپکا ہے، اور ایک لمحے کے لیے سوچو زیادہ کوکنگ آئل دیوار پہ جاتا ہے، ایگزاسٹ فین پہ جاتا ہے، یا سنک کے ڈرین کے پائپ میں جاتا ہے، یا آپ لوگوں کے اندر جاتا ہے؟ آج جتنے لوگوں کے خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں، یہ بلاک کی جا رہی ہے، یہ کلوٹ بن رہے ہیں، یہ آپ کا بلڈ تھک ہو رہا ہے اور آپ بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے دل کو پمپ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پمپ کرنے کی وجہ سے جو دل کے مائیوکارڈیل مسلز ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں، مائیوکارڈیل مسلز میں انفارکشن آ رہی ہے، انجائنا پیکٹورس کی پرابلم ہو رہی ہے۔ کس سبب؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کا کوکنگ آئل۔ اور آج ہر شخص خون پتلا کرنے کی دوائیاں پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں خون پتلا ہو جائے؟ میرا HDL نیچے آ رہا ہے، میرا ہائی ڈسینٹی لیپوپروٹینز نیچے جا رہا ہے، میرا گڈ کولیسٹرول نیچے آ رہا ہے، اور میرا LDL لو ڈسینٹی لیپوپروٹینز اوپر جا رہی ہیں۔ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا آئل بند کرو۔ یہ آئل جمتے ہیں، یہ جمتے ہیں، اور جب جمیں گے تو آپ کی نالیوں میں بلاکیج آئے گی۔ جب نالیوں میں بلاکیج آئے گی، برین کو جب پراپر خون کی سپلائی نہیں ملے گی، جب برین کو پراپر آکسیجن کا لیول نہیں ملے گا، جب ہارٹ کو پراپر آکسیجن نہیں ملے گی، آپ کی آئیز کو پراپر آکسیجن نہیں ملے گی، جب آپ کے لنگز کو پراپر آکسیجن نہیں ملے گی، آپ کے مسلز کو نہیں ملے گی، بونز کو نہیں ملے گی، کیا یہ پرفیکٹ کام کر سکیں گے؟ یہ دین ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ یہ صحت نعمت ہے، وہ آئل استعمال کرو جو کبھی جمتا ہی نہیں ہے،
اور وہ کون سا آئل ہے؟ جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے رب تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی چیزوں کو وہیں پیدا کیا۔ قرآن میں جس آئل کا تذکرہ ہے وہ اولیو آئل ہے، وہ زیتون کا تیل ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے، بہترین ہے جہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بہترین تیل جو پیدا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، زیتون کے بعد زیتون کی 80% جو پراپرٹی ہے وہ مسٹرڈ آئل میں ہے، سرسوں کے تیل میں ہے۔ سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی یہ کبھی جمتا ہی نہیں، اور اس سے بڑی خوبی اس میں جس چیز کو ڈال دو اس کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر صحت چاہتے ہو، میرا دماغ ٹھیک رہے، میری آنکھیں ٹھیک رہیں، میرے دانت ٹھیک رہیں، میرا دل ٹھیک رہے، میرے پھیپھڑے ٹھیک رہیں، میرے گردے ٹھیک رہیں، میرا معدہ ٹھیک رہے، میرا جگر ٹھیک رہے، میرے جوڑ ٹھیک لیں، میری ہڈیاں مضبوط رہیں، سرسوں میں کھانا پکاؤ، سرسوں میں کھانا پکاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحت ہے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ جو طاقتور ہوگا اس کی عبادت کیسی زبردست ہوگی، اس کا جہاد کیسا زبردست ہوگا، اس کی اسلام کے لیے ایفرٹ کتنی زبردست ہوگی۔ ایک مضبوط جسم والا، طاقتور جسم والا، تنو مند، صحت مند، توانا، ایک وہ مومن ہے اور ایک لاغر، کمزور۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سچ بتاؤ، جو رب کو پسند ہے کیا وہ شیطان کا محبوب ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ اپنے نمک بدلو۔ یہ نمک نہیں ہے، یہ نمک نہیں ہے۔ دیکھو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جب زاد المعاد لکھی، آپ نے فرمایا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو استعمال کرے گا، وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریاں بھرے گا۔ سمندر کے نمک پانی سے جو نمک بنایا جاتا ہے اس کو سی سالٹ کہتے ہیں، سی سالٹ کہتے ہیں۔ یہ جو آج آپ کے گھروں میں آیوڈین ملا، آیوڈائز والا یہ جو نمک ہے یہ سی سالٹ ہے۔ اور جو رب نے نمک پیدا کیا تھا وہ کون سا تھا؟ جو ہماری نانیاں دادیاں گھر میں لاتی تھیں، ڈلے والا نمک، اس کو کوٹتی تھیں، پیستی تھیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے اس کائنات میں، میرے محترم بھائیوں، آپ کی باڈی کتنے پرسنٹ نمکیات پہ مشتمل ہے؟ آپ کی باڈی کو کتنے نمکیات چاہیے؟ یہ سارے کے سارے نمکیات جس کو منرلز کہتے ہیں، یہ نمک میں تھے، یہ نمک میں تھے۔ وہ نمک جس میں 85 منرلز ہیں، یہ وہ نمک تھا جو رب تعالیٰ نے مٹی میں پیدا کیا۔ سٹون سالٹ، پنک ہمالین سالٹ، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑی نمک کی کان ہے وہ کہاں ہے؟ ہمارے کھوڑا میں، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا، واللہ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہم نے نمک بدل دیا۔
یہ نمک کردار بناتا ہے، نمک افکار بناتا ہے، نمک ڈیسیژن پاور دیتا ہے، نمک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، نمک میرے محترم بھائیوں آپ کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے، حیا پیدا کرتا ہے، وفا پیدا کرتا ہے، انسان کے حلال اور حرام ہونے میں ایک بڑا کردار نمک ادا کرتا ہے۔ اور سچ بتاؤ آج ہم نے اپنا نمک ٹوٹل چینج کر دیا، یہ کیا نہیں کیا گیا، کروایا گیا، اور آج ہمارے اندر یہ جو کمزوریاں ہیں، ہر شخص کیلشیم ڈیفیشنسی کی پرابلم، وائٹامن ڈی کی پرابلم کہ مجھے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، پٹھے کمزور ہیں، نروز کمزور ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ سوڈیم کلورائڈ، یہ جو نیچرل سوڈیم کلورائڈ تھا، یہ NaCl، یہ آپ کے نمک کے اندر تھا، اور کون سے والے نمک میں؟ جو پنک ہمالین سالٹ ہے، جو کھیوڑا کا نمک ہے، اور یہ جو آپ سی سالٹ لیتے ہیں، یہ جو آیوڈائز سالٹ لیتے ہیں، اس میں ایک منرل بھی نہیں۔ اور آج یہ جو لوگ کہتے ہیں بچوں میں حیا نہیں رہی، بچیوں میں حیا نہیں رہی، وفا نہیں رہی، غیرت نہیں رہی، شعور نہیں رہا، سمجھ ختم ہو رہی، ڈیسیژن پاور ختم ہو رہی، چھپکلی آتی ہے، کاکروچ آتا ہے، پہلے لوگ مارنے کو دوڑتے تھے اور اب اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ نمک بدل گیا، نمک بدل گیا۔ میرے محترم بھائیوں اپنے نمک چینج کرو، پلٹو اپنی اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف، اپنی جبلت کی طرف۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ میرے محترم بھائیوں اس کے بعد آپ کا میٹھا وہ تھا جس کو رب نے زمین میں پیدا کیا، وہ گڑ ہے، اور یہ میٹھا آپ کے برین کو چلاتا ہے۔ آپ کے برین کو چلانے کے لیے گلوکوز چاہیے، اور یہ میٹھے سے ملتی ہے۔ اور میٹھا کون سا لینا تھا؟ جو مٹی سے نکلتا ہے۔ بدقسمتی دیکھو، ہم نے گڑ چھوڑ کے چینی لے لی۔ کون سی چینی؟ جو سارے کا سارا چونا۔ میرے محترم بھائیوں چینی میں لائم ہے، ایک بڑی مقدار چونے کی ہے۔ کون سا چونا؟ یہ جس کو آپ لوگ وائٹ واش کہتے ہیں، جس کو کلی کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، آج ہر شخص کہہ رہا ہے میرے منہ میں زخم ہو گئے، چھالے بن گئے، میرے معدے میں زخم بن گئے، میری آنتوں میں زخم بن گئے، میری مقد میں زخم بن گئے۔ کسی کو ماؤتھ السر ہے، کسی کو پیپٹک السر ہے، کسی کو السریٹو کولائٹس ہے، کسی کو فیسچولا ہے، کسی کو ہیمورائڈ ہے، کسی کو پائلز ہیں۔ سبب کیا ہے؟ چینی۔ یہ چینی نہیں چونا ہے، جو آپ کی ایک ایک چیز کو، اگر کلی آپ کے ہاتھ پہ لگے اس کو کیا کرے گی؟ اس کو پھاڑ کے رکھ دے گی۔ حالانکہ میرے ہاتھ کی سکن کتنی ہارڈ ہے، کتنی سٹرونگ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، جو میری ماؤتھ کیوٹی میں جو رب تعالیٰ نے میوکس ممبرین رکھی، جو میری سٹمک میں لیئر ہے، جو میری انٹسٹائن میں لیئر ہے، جو میری باؤلز میں لیئر ہے، یہ کلی، یہ چونا اس کا کیا حال کرے گا؟ اور آج ہر شخص دوائیاں کھاتے ہیں پیپٹک السر کی، مگر جس کی وجہ سے یہ السر ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش کی؟ میرے محترم بھائیوں گڑ کھاؤ۔ ایک فائدہ بتاتا ہوں، زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہو سکتا۔ یہ گڑ نہیں ہے، یہ گڑ نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ آپ کے پورے جی آئی ٹی ٹریک کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے کے لیے۔
اور پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ کھانا کھانے کے بعد کیا کھاتے تھے؟ گڑ کھاتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم نے اپنی روایات کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے شعار کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے بیمار ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کے ایک وہ چیز ہے، یہ دو چیزیں سب سے بڑھ کے ہیں جو سب سے زیادہ بیمار کرتی ہیں۔ آٹا، آٹا۔ میرے محترم بھائیوں، حکیم لقمان نے فرمایا تھا جو چیز رب نے جتنی پیدا کی ہے اتنی لوگوں کی ضرورت ہے، اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فصل کون سی ہوتی ہے؟ گندم۔ میرے محترم بھائیوں، آٹا کھانا تھا اور تم لوگ کیا کھا رہے ہو؟ زہر۔ کیسے؟ آٹا وہ ہوتا ہے جس میں چوکر ہو، جس میں سوجی ہو، جس میں میدا ہو، جس میں فائبر ہو، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی آپ نے کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، اور ہمیں بھی ان کی سنت پہ چلنا تھا۔ ہمیں آٹا وہ کھانا تھا جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے۔ اور آؤ آج آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جس کو ہمارے گھروں سے بلا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو گفٹ دیا وہ کیا تھا؟ وہ چکی تھی، وہ چکی تھی، وہ چکی تھی جس کو چلا چلا کے ہاتھوں پہ گٹے بن گئے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ دعویٰ کرنے سے یہاں لکھوا لو اطیع اللہ اطیع الرسول، بخشش نہیں ہو سکتی جب تک وہ عمل، وہ کردار، وہ منہج نہیں آئے گا۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ایک منوپلی ہوئی، ایک سازش ہوئی، یہ آٹا زندگی سے نکل گیا، کیونکہ یہ آٹا ملنا تھا پتھر کی چکی پہ، اور گھروں میں آ گئی چائنا کی چکیاں، لوہے کی چکیاں، سٹیل کی چکیاں، بلیڈوں والی چکیاں، پتریوں والی چکیاں۔ میرے محترم بھائیوں، پتھر پہ آٹا پستا ہے اور باقی ساری بلیڈوں پہ آٹا کٹتا ہے، اور اس کا آر پی ایم اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، جب آٹا چکی سے نکلتا ہے وہ آگ کی طرح گرم ہوتا ہے۔ سوچو، جو آٹا آپ کے ہاتھ کی سکن کو جلا دے، جب وہ گھر لے کے جاؤ گے اس کے اندر کیا فائبر ہوگا؟ کیا اس کے اندر چوکر ہوگا؟ سوجی ہوگی؟ میدا ہوگا؟ اس کے لیے تو آٹا کھانا تھا، اور اب کیا کھا رہے ہو؟ جلا ہوا بس۔ وہ بس کھا رہے ہو جو تمہارے اندر آگ لگائے گا، بھڑکی لگائے گا، تمہارے خون کو گاڑھا کرے گا، جو تمہارے خون کے پریشر کو بڑھائے گا۔ پتھر کی چکیاں لاؤ، اس نیت سے لاؤ کہ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دین سہل ہے، دین سہل ہے، دین سہل ہے، اس کو آسان کرو۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے آٹا پتھر کی چکی کا چھوڑ دیا، اور ہم نے سمجھا ہم تو ماڈرنائز ہو گئے، ہم تو جدت پسند ہو گئے، ہم تو ترقی یافتہ ہو گئے۔ اللہ کی قسم، ترقی، کامیابی صرف ایک بات میں ہے، اور وہ پیچھے 1442 سال پیچھے پلٹنے میں ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کامیاب ہو سکتے
دعوے ہیں اللہ کی قسم پورا ویسٹ، پورا یورپ، پورا یو ایس اے پلٹ رہا ہے اس فطرت کی طرف، اس جبلت کی طرف، اس اصل کی طرف، اور ہم کہاں پلٹ رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ سب سے خطرناک چیز پانی ہے، پانی ہے۔ کون سا پانی؟ جو زندگی تھا۔ ہمیں پانی وہ پینا تھا جو مٹی سے نکلتا ہے، اور ہم کون سا پیتے ہیں؟ جو فلٹر سے نکلتا ہے۔ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے گھر میں فلٹر کا پانی آتا ہے، اور کچھ اور ایجوکیٹڈ اسٹوپڈ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں نیسلے کا پانی آتا ہے، ایکوافینا کا پانی آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس کو آپ منرل واٹر کہتے ہو، پوری دنیا اس کو منرل لیس کہتی ہے۔ یہ منرل لیس واٹر ہے۔ اس کے اندر سے آر او پلانٹ میں، یو وی پلانٹ میں، یو ایف پلانٹ میں وہ سارے انگریڈینٹس کو، ان سارے منرلز کو سٹین کر دیا جاتا ہے، اور اس کا پی ایچ، پانی وہ پینا تھا جس کا پی ایچ 7.3 تھا، جو الکلائن پراپرٹی رکھتا ہے، جس کا ٹی ڈی ایس، جس میں ٹوٹل ڈیزولڈ سالڈز کتنے ہونے چاہیے تھے، جو آپ کی باڈی کے اکارڈنگ تھا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ پانی تھا آپ کی مٹی کا، اور پوری دنیا میں، واللہ میں تو پہلے بھی دعویٰ کرتا تھا، اب بھی دعویٰ کرتا ہوں، زمزم کے بعد اگر پوری دنیا میں بہترین پانی ہے وہ پاکستان کا ہے۔ اور کیوں ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے محترم بھائیوں، پنجاب، پنجاب، ڈو یو نو وٹ از میننگ آف پنجاب؟ پنجاب، پانچ پانی، پانچ پانی، واللہ جس کی گندم کا ثانی دنیا میں نہیں ہو سکتا، جس کے چاول کا ثانی دنیا میں نہیں ہو سکتا، جس کے پیاز کا ثانی دنیا میں نہیں ہو سکتا، جس کے پھلوں کا ثانی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا پانی کس کا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ فخر کرو۔ اللہ کی نعمت، یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم کمپلیکس کے مارے لوگ، ہمارے اندر اتنا کمپلیکس۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو بور کا پانی ہے پاکستان کا بہترین پانی ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں کی گندم جیسی گندم پوری دنیا میں ہو سکتی؟ یہاں کا چاول، یہاں کا گنا، یہاں کا آم، اور یہاں کا آم دنیا کی مارکیٹ میں آ جائے پوری دنیا کے آموں کی چھٹی کرا دیتا ہے۔ ہمارے آلو بخارے جیسا پوری دنیا میں کوئی میٹھا آلو بخارا ہو نہیں سکتا، ہمارے جیسی خرمانی پوری دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اور یہ سارے پھل کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اپنا پانی بدلو، اور پانی کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں، مٹی کا گڑا استعمال کرو، گھر میں ٹی ڈی ایس میٹر لاؤ، پی ایچ سٹرپس لے کے آؤ، اور پانی کو چیک کرو۔ گڑے میں پانی ڈالنے سے پہلے اس کا پی ایچ چیک کرو، اس کا ٹی ڈی ایس چیک کرو۔ ہمیں 7.3 پی ایچ کا پانی پینا ہے جو پراپر الکلائن ہے، اور ہمیں 80 سے لے کے 150 کے بٹوین جس کا ٹی ڈی ایس ہے وہ پانی پینا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مٹی کے گڑے میں پانی ڈالو، ڈالنے سے پہلے بھی اس کا پی ایچ چیک کرو، اس کا ٹی ڈی ایس چیک کرو، اور رات کو اس کو ڈال کے صبح پھر چیک کرو۔ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ پانی جب مٹی کے برتن میں رکھا اس نے اس کی پراپرٹی بدل دی، اس کا پی ایچ بھی بدل دیا اور اس کا ٹی ڈی ایس بھی بدل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائیوں ہم مٹی سے بنے ہیں، پوری کائنات میں جھگڑا ایک ہی ہے، مٹی اور آگ۔
بچ جاؤ، جو پلٹ آئے گا اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا وہ بچ جائے گا، اور جو مٹی کو چھوڑ دے گا اپنی فطرت کو چھوڑ دے گا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف ایک سبب ہے، ایک سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا جیسے فطرت کو چھوڑا تھا واپس اپنی فطرت پہ لوٹ آئے، صحت آ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، اور ہماری فطرت کیا ہے؟ اسلام، اسلام، اسلام۔ جو اس پہ آئے گا عزت پائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ دنیا میں ساری زندگی میرے محترم بھائیوں پریشانیوں میں، دکھوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں مبتلا رہے گا، بیماریوں میں مبتلا رہے گا۔ لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف، اپنی فطرت کی طرف، اپنی جبلت کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ 100% عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام وہ بہترین ضابطہ حیات ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، سب کا علاج بتلایا ہے، حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام سے اپنی پریشانیوں کا علاج کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری تک محدود کر دیا، اور یہی سبب ہے آج ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس قرآن پہ ریسرچ ہو رہی ہے، وہ لوگ اس سے ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس پہ جھگڑے کر رہے ہیں، اور اس قرآن کا فیصلہ ہے ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی لے کے آئے، گوروں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ جو معاف کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ گوروں نے ریسرچ کی معاف کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جو بندہ معاف کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے، جو معاف کر رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ میں دوسرے کا بھلا کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جو بندہ یہاں سے دوسرے کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، چیٹنگ کو، ڈونچی کو پکڑ لیتا ہے، ہمارے دماغ یہاں سے پکڑ لیتے ہیں، اور سچ بتاؤ جب میں دوسروں کی باتوں کو یہاں سے پکڑ لوں گا دوسرے کو تکلیف ہوگی کہ مجھے تکلیف ہوگی؟ اور اگر میں یہاں سے چھوڑ دوں گا، میرے محترم بھائیوں معاف کرنے کا مطلب تھا اپنے یہاں سے ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، اور یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے فارگیونیس تھراپی علاج بنا دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے طریقے کے اوپر ریسرچ کی اور لوگوں کو بتایا جو بچنا چاہتا ہے ہارٹ اٹیک سے، جو بچنا چاہتا ہے فالج سے، جو بچنا چاہتا ہے کہ اس کے دل کے پٹھے کمزور نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنے رائٹ ہینڈ کو اپنی رائٹ چیک پہ رکھ کے سوئے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوئے گا اس کا دل اوپر آ جائے گا اور اس کے دل کے اوپر کوئی پریشر بوجھ نہیں آئے گا، اور جو بندہ لیفٹ سائڈ پہ سوئے گا تو اس کا سارے جسم کا بوجھ کس کے اوپر آئے گا؟ اس کے دل کے اوپر آئے گا۔ اور آج عموماً رات کو آپ نے سنا بندہ سویا تھا صبح اٹھا ہی، وجہ یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئیں تو آپ نے اپنا سلائیوا، اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اور یورپ نے ریسرچ کی اور آج باقاعدہ سلائیوا تھراپی ایک علاج بن گیا۔
سچ بتاؤ میرے محترم بھائیوں، بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج عمل کرنے والے کون؟ جنہوں نے لکھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کو پتہ بھی نہیں، اور جن کو ہم کہتے ہیں کافر، وہ سارے کے سارے عمل کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل کے پیچھے رب تعالیٰ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ نیت ہے، وہ نیت ہے، وہ نیت ہے۔ بہت سارے اعمال بہت بڑے ہو سکتے ہیں، مگر نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی کوئی ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ، اپنی فطرت کی طرف لوٹ آؤ، اپنی جبلت کی طرف لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اس کامیابی کے راستے کی طرف جس کی طرف مؤذن ایک دن میں 5 بار صدا لگاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کم ٹو سکسیس، کم ٹو سکسیس، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ واللہ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین میں رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اب ہمیں سمجھ عطا کر دے، جو پیچھے ہوا اللہ معاف کر دے۔ آج کے بعد ہم اپنی روح کو بھی پاکیزہ رکھیں گے اور اپنے جسم کو بھی ہر اس چیز سے بچائیں گے جو اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہماری عورتوں کو معاف کر دے۔ اللہ جو یہاں حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو یہاں حاضر نہیں اللہ سب کو معاف کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔